سوچنے والوں کی دنیا میں پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج کا موضوع ایک ایسے مسلمان بادشاہ کی سخاوت کی کہانی ہے جو مصر کو معاشی تباہی کے دہانے تک لے آیا، اور اس کی اسی سخاوت کی وجہ سے مصر 10 سال تک معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ اس بادشاہ کا نام تھا منسا موسیٰ۔ یہ نام آپ نے یقیناً پہلے بھی سنا ہوگا، کیونکہ اس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر امیر تھا کہ موجودہ دور کے امیر ترین افراد کی دولت کو اگر اکٹھا کیا جائے تو بھی منسا موسیٰ کی دولت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ بادشاہ اگر عصر حاضر میں زندہ ہوتا تو اس کی نیٹ ورتھ $1 ٹریلین سے زیادہ ہو سکتی تھی، ایسا کہا جاتا ہے دوستو۔ اب اس کی سخاوت جو اس نے مصر میں کی اور اس سخاوت کے مصر کو کیا نتائج بھگتنا پڑے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں دوستو کہ یہ بادشاہ تھا کون، یہ کہاں کا تھا، اور اس کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کر مصر کی طرف گیا اور وہاں کے GDP کا ستیہ ناش کر دیا۔ دوستو، منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سلطان تھا۔ یہ سلطنت براعظم افریقہ کے موجودہ دور کے گھانا، گیمبیا، گینیا، سینیگال اور موریشیانا نامی ممالک کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سال 1312 میں اس کو پہلی دفعہ حکمرانی ملی، جب اس کا باپ منسا ابو بکر ایک بحری مہم پر روانہ ہوا اور وہاں سے کبھی واپس نہ لوٹ سکا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ اس کی سخاوت مصر کے لیے کس طرح سے تباہ کن ثابت ہوئی، جبکہ مصر اس وقت ناصر الدین محمد کے زیر اثر معاشی طور پر ایک بہت مضبوط ملک تھا۔ تو ہوا کچھ ایسا پیارے دوستوں کہ سن 1324 میں منسا موسیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ جائے گا، اور اسی غرض سے اس نے 60,000 افراد کا ایک قافلہ تیار کیا، جس میں 12,000 غلام تھے اور 48,000 شرفاء اور امراء۔ ہر ایک کے پاس تقریباً 1.8 کلو سونا تھا، جو مجموعی طور پر تقریباً 108 ٹن سونا بنتا ہے دوستو، اور موجودہ دور میں اس کی مالیت تقریباً 4.5 سے 5 بلین ڈالر کے درمیان بنتی ہے۔ اکراس افریقہ ٹریول کرتے ہوئے جب منسا موسیٰ مصر پہنچا تو اس نے ناصر الدین محمد سے کچھ دن کے لیے مصر میں ہی قیام کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے اجازت طلب کی، اور ناصر الدین محمد نے خوشی خوشی اس کو یہ اجازت دے دی۔ لیکن وہ اس وقت کہاں جانتا تھا دوستو کہ منسا کی جس سخاوت کو لے کر وہ خوش ہو رہا ہے، وہی آنے والے دنوں میں اس کے ملک کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اب جب منسا موسیٰ اور اس کے ساتھی کسی بھی چیز کے لیے بازار جاتے تو وہ سونے کا ایک ٹکڑا ہر تاجر اور ہر غریب غربا جس کو دیکھتے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ سلطنت مالی کا یہ سونا مصر کے چپے چپے میں ہر خاص و عام کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کا افیکٹ مصر کی اکانومی پر یہ ہوا دوستو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے پرانے اصول کے تحت جب بھی کسی شے کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے مصر کا سونا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا دوستو، کیونکہ اس کی سپلائی منسا موسیٰ کے آنے کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی۔ اب چونکہ سونا اس ٹائم کی پرائم ٹریڈنگ کرنسی تھا، اس لیے انڈائریکٹلی مصر کی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو گئی، جس وجہ سے انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھ گئی، اور اس مہنگائی کی وجہ سے مصر 10 سال تک کے لیے اکنامک ریسیشن میں چلا گیا۔ منسا موسیٰ اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے ملک چلا گیا دوستو، لیکن مصر آنے والے 10 سال تک اس کی سخاوت کے نتائج مہنگائی اور ریسیشن کی شکل میں بھگتتا رہا۔ 10 سال بعد کہا جاتا ہے کہ جب منسا موسیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے وہ سونا واپس خود ہی کچھ انٹرسٹ کے ساتھ خرید لیا، جس سے مصر اس افراط زر کی کیفیت سے اور مصیبت سے باہر نکلا۔ خیال یہ کیا جاتا ہے دوستو کہ منسا موسیٰ نے مصر کی فاطمی اور دوسری سلطنتوں کے ساتھ یہ جان بوجھ کر کیا، وہ اس لیے کہ دنیا کے تمام ممالک اس کے ملک کی اہمیت کو ایک تو نوٹس کریں،
اور دوسرا ٹریڈ میں اس کے ملک کو فوقیت دیں، جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے کہ منسا کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی اور اس نے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ مصر کے لوگوں کی مدد کی، لیکن یہ مدد چونکہ انڈائریکٹ مارکیٹ میں تھی، یعنی لوگوں کو سونا دے کر کی گئی تھی، اس لیے یہ بیک فائر کر گئی۔ یعنی مدد اگر منسا مصر کی ریاست کی کرتا تو مصریوں کی حالت بگڑنے کے بجائے سنورتی، کیونکہ جب ریاست امیر ہوتی ہے تو وہ فلاح و بہبود کے پروجیکٹس یعنی صحت، آمد و رفت اور اشیاء خوردنی کو مفت کر سکتی ہے، جس وجہ سے عوام الناس کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے دوستوں کہ اگر کسی کی مدد بھی کی جائے تو وہ مدد کیلکولیٹڈ اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، تاکہ اس مدد سے مصیبت نہ بنے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں۔